الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید ولا یغتب بعضکم بعضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسلم جلد 6 حدیث نمبر 6593 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کرو، اگر وہ بات تم اس کے سامنے کرو تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو ناپسند ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ بات اس میں فی الواقع موجود ہو تو پھر بھی غیبت میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ خرابی اس میں موجود ہو، فی الواقع موجود ہو، جب ہی تو غیبت ہے، اگر اس میں موجود نہ ہو تو پھر یہ بہتان اور افتراء ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی تصور کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائی نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائی کرنا، دوسرے کے عیوب کو اچھالنا، سامنے آ کر بات کرنے سے گریز کرنا، اس طرح بات کرنا جس طرح ایک انسان کی عزت کو دوسرے انسان کی نگاہوں میں خراب کر دینا، یہ اخلاقی برائیاں، اس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے ایک انسان کی عزت دوسرے انسان کی نگاہوں میں خراب کرنا، اس کا تاثر دوسرے انسان کی نگاہ میں خراب کرنا، یہ اخلاقی برائیاں ہیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ محض اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے ہم محفلیں سجاتے ہیں، اور محفلیں سجاتے ہیں، اس میں ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، برے القابات سے پکارتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اللہ سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک انسان کی فطرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی، اس کو گھن آتی ہے۔ ایک انسان، وہ بھی مرا ہوا انسان، اور پھر اس کا اپنا بھائی اس کا گوشت کھانے سے اس کو گھن آتی ہے، وہ یہ اس طرح سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ سوال کرتے ہیں پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے مومن بھائی کی عزت پر تم حملہ کر لیتے ہو، اس سے تمہیں گھن کیوں نہیں آتی ہے؟ فکرہتموہ، تمہیں اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے تمہیں گھن آتی ہے، فکرہتموہ، تمہیں خوشی نہیں ہوتی ہے، تمہیں گھن آتی ہے اس چیز سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو۔ جس طرح اس چیز سے تمہیں گھن آتی ہے، اس چیز سے بھی تمہیں گھنانی چاہیے، کہ تم غیبت سے تمہیں گھنا ہے کہ یار میں ایسا نہیں کروں گا، وہ میرا بھائی ہے، میرا مومن بھائی ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور اسلام میں صرف غیبت ہی نہیں، جھوٹ بولنا بھی ممنوع ہے، بدگمانی بھی ممنوع ہے، اور برے القابات سے پکارنا بھی ممنوع ہے، تمسخر اڑانا بھی ممنوع ہے، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ مگر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم محفلیں سجاتے ہیں، اس میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں انسانی آبرو کا معاملہ چونکہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، لہٰذا یہاں پر معافی صرف اللہ کے معاف کرنے سے نہیں ملتی ہے، بلکہ اس انسان سے بھی آپ نے معافی لینی چاہیے جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا ہم سب چاہتے ہیں، یہ سوال میرا آپ سب سے ہے، کہ آپ اپنے بھائیوں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کا مرا ہوا بھائی ہے، آپ کا اس کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ آپ سب کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، اس پر قیاس کرنا چاہیے، پھر ہم دوسروں کی عزت پر کیسے حملہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہم بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، یہ ایک جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔